پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 183، یا ایھاالذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ علیکم الصیام، لکھ دیا گیا تم پہ روزے رکھنا، کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ لکھ دیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر پھر ہمیں مطلب مختلف، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، قوانین کی گلمپسز دکھائی جا رہی ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض رکھے ہیں ہمارا ان کی طرف ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، ہمیں ان کے بارے میں اپنے دل کو بہت بڑا کرنا چاہیے، بڑی وسعت لانی چاہیے، بڑا ہمارے دل میں یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے نا، یہ شرع صدر ہونا چاہیے کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں معاشرے کی بقا ہے۔ اور پھر یہاں پہ کیا کہا گیا کہ روزے کا مقصد ہمیں کیا بتایا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ ہمارا تقوی بڑھے۔ لیکن ہم نے کیا کر دیا، اپنے ٹیبلز کو سجا لیا، کھانے پینے ریچولز ہم سارے کر رہے ہیں، لیکن یہ تقوی ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے نا، وہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہوا۔ ہر چیز میں جلد بازی ہم کر رہے ہیں، ہر معاملے میں ہم بے چین ہو رہے ہیں۔ یعنی رمضان ہمارا نا ٹھہراؤ اور سکون کے ساتھ نہیں گزرتا، بے چینیوں کے ساتھ گزرنا شروع ہو گیا۔ ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، بہت تھوڑے سے دن ہیں۔ فمن کان منکم، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض، او علی سفرن، یا سفر پہ، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنا ہے دونوں سے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دینا ہے کھانا ایک مسکین کا۔ فمن تطوع خیر، پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو وہ بہتر ہے اسی کے لیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر ہو تم علم رکھتے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قوانین ہیں، جیسے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، اس میں کیا بات ہوئی ہے، کتبہ، لکھ دیا گیا، تمہیں نہیں اس میں کوئی آپشن دی گئی کہ تم ڈیسائیڈ کرو، دیز آر دا رولس اینڈ یو ہیو ٹو فالو دا رولس۔ اچھا لیکن جیسے ہم وہ رول پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس رول میں ہی اتنی فلیکسیبلٹی دکھا دی جاتی ہے، کیا قصاص، کیا وراثت اور وصیت۔ اچھا اس کے بعد اب ہم آگے ہیں رمضان، روزے رکھنا وہ فرض کیا گیا، لیکن اگر تم مریض ہو، سفر پہ ہو، کوئی تمہیں مشکل ہے، یو کین میک اٹ اپ لیٹر آن۔ اور جس کی پرماننٹ النس ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ فدیہ دیتا رہے گا۔ تو سر محل یہ جو لاز ابھی یہاں پہ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں سورہ بقرہ میں، یہ اہل کتاب پہلی کتابوں میں بھی کیونکہ موجود تھے، اور وہ آلریڈی ان اہل کتاب نے اس کو کسی ایک طرف ایکسٹریم کی طرف ٹینڈڈ کر دیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ امت وسط کو بیلنسڈ ہے نا، بالکل ایکسیلنٹ بات، بالکل آپ جی وہ دکھا رہے ہیں کہ اس کا یہ طریقہ جو ہے یہ شریعت ہے، اور یہی کچھ لکھا گیا ہے بالکل پچھلی کتاب۔ بالکل صحیح بات ہے، انہوں نے کیونکہ کوئی ایکسٹریم اپروچ اڈاپٹ کر لی نا، تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے دین میں تو بہت فلیکسیبلٹی ہے، بس وہ ایک باؤنڈری وال ہے، اس کو نہیں کراس کرنا۔ جب وہ کتبہ کہہ دیا جاتا ہے نا تو ہمیں وہ باؤنڈری ڈیفائن کر دی جاتی ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، لیکن اگر سچویشنلی یو آر کاٹ اپ ان چیلنج تو اس میں ریلیکسیشن موجود ہیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی صفات ہے نا، ان کو لگاتے ہیں کہ یہ باؤنڈری نہ ہو، جو مرضی اندر آئے جائے، جو جیسے مرضی ہم زندگی گزاریں، تو لیو ایز یو لو، بالکل بخشے بخشائے آپ ہوں، اور بس امتی ہیں، باقی آپ چاہے سارا دن ڈسکو کر رہے ہیں، وہ کوئی آپ کو نہ پوچھے، کوئی آپ کو نہ روکے کسی بھی معاملے میں، یہ نہیں ہے۔ باؤنڈری ہمیں پوری دی گئی ہے کتبہ کہہ کے کہ دس از دا باؤنڈری، لیکن اس میں فلیکسیبلٹیز بہت ساری ہیں۔ اور اس وقت جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا، ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ باہر سے باؤنڈری وال دیکھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، اور ہمارا بھی چیلنج یہ ہے کہ وی آر سو ڈیسپریٹ ٹو کنوے ٹو دیم، ہم ان کو دکھاتے باؤنڈری ہیں، تو ہمیں ڈیفینیٹلی ان کو بتانا ہے کہ بیٹا باؤنڈری ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اب اس باؤنڈری میں کیا کیا ریلیکسیشنز ہیں، انجوائے دا ریلیکسیشن۔ جیسے فار ایگزامپل آپ بیمار ہیں، اب آپ نے روزہ نہیں رکھا تو کیا ہونا چاہیے، بچوں کو کیا نظر آنا چاہیے، آپ غمگین ہیں سارا دن، آپ اس وقت اللہ کا شکر کرتے نظر آئے، آپ کے میرا رب کتنا مہربان ہے کہ یہ روزے اتنے کمپلسری ہیں، یہ میرے پہ فرض ہیں کہ مجھے رکھنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی دے دی ہے، میں ان کو بعد میں رکھ سکتی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بریک دے دی۔ جیسے منتھلی سائیکل ہوتا ہے، اس میں بھی اب یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہوا ہے کہ پلز نہ کھا لیں، کہ پورا مہینہ ہم روزے رکھ لیں گے اور جناب بعد میں رکھنا تو بڑا مشکل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بعد میں بھی ہم رکھ سکتے ہیں نا، آسانی سے رکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں،
نیچر سے اگینسٹ بھی جا رہے ہیں. جی بالکل, سفر کی نماز ہے. آپ دیکھیں کہ روزوں کے معاملے میں میرے پاس ہر وقت یہ ینگ مدرز آتی ہیں. اب وہ کیا کرتی ہیں کہ بچے کا دودھ چھڑوا دیتی ہیں, فیڈر لگا دیتی ہیں, بیماریاں انٹروڈیوس کر دیتی ہیں کہ میں نے روزے رکھنے تھے کیونکہ گھر میں سب لوگ رکھ رہے ہیں. یعنی وہ ریلیکسیشن نہیں اس میں وہ لیتی کہ نہیں, میں اگر کوئی پوچھے کہ تم روزے نہیں رکھ رہی, آپ کہیں گے ہاں نہیں میں تو نہیں رکھ رہی اس لیے کہ میں نے بچے کو فیڈ کرانا ہے, یا میری پریگنینسی بہت ڈیفیکلٹ ہے, مجھے آسانی ہے. ہاں میں ٹریول کر رہی ہوں اور ٹریولنگ میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے تو الحمدللہ. تو جب آپ کے چھٹ گئے ہیں تو آپ آرام سے بعد میں اگلے رمضان سے پہلے اب سردیاں اب شروع ہو رہی ہیں تو یہ کہ اب جو ہمارے روزے رہتے ہیں ہم آسانی سے اس میں رکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت آسانی دی ہوئی ہے, تو وہ فدیہ دے دیں گے. اور پھر جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر ہو تم علم رکھتے. اب دیکھیں اس میں بھی کتنا بیلنس ہے کہ اچھا ریلیکسیشن بہت ساری ہیں لیکن فضول میں ایڈوانٹیج نہ لینا. بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھ لو جہاں جہاں تم رکھ سکتے ہو. دیکھیں نا جو حدیث ہم پڑھتے ہیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے سفر میں تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھے کہ میں کتنا نیک ہوں, میں تو روزہ رکھ کے اتنا لمبا سفر کر رہا ہوں. اور اگر کوئی چھوڑ ہے تو اس کو کوئی لک ڈاؤن نہ کرے کہ جی تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے کہ تم نے تو روزہ چھوڑ دیا. جیسے دیکھیں ایک ہی گھر میں خواتین جو رہتی ہیں, 2-3 اگر پریگننٹ ہیں تو ان میں سے یا 2-3 بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں, ایک جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں فیڈ بھی کرا رہی ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھ سکتی ہوں تو وہ رکھ لے, اور دوسرے جو ہیں اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے وہ دیکھ لیں. اسی طرح اگر فرض کریں کسی کو ایک کانسٹنٹ بیماری ہے, دائمی بیماری ہے, اور اس کو ہر دفعہ فدیہ دینا ہے, اب جب وہ بھی غم زدہ ہیں, وہ جب کھانے کی میز پہ بیٹھتی ہوں کہتی ہیں ایک زمانہ تھا میں روزے رکھتی تھی, وہ اللہ کا شکر ادا کرے اس وقت بھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی رکھ دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے وہ جو میں فدیہ دے رہی ہوں کوئی اور روزہ جو کہ شاید سحری افطاری نہیں افورڈ کر سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت سسٹم بنایا ہے. تو ہم پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم دیا ہے اس کے بارے میں بات چیت کرتے نظر آئیں اپنے گھروں میں, کیونکہ ہمارے بچے انہی باتوں سے سیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی مشکل ہے, یہ بھی مشکل ہے, یہ بھی مشکل ہے, مجھے تو اس میں بھی مزہ نہیں آتا اور یہ چیز مجھے چاہیے تھی, مجھے مطلب پرفیکٹ پیکج چاہیے تھا. تو بچہ بھی پھر کہتا ہے کہ جب میں بالکل پرفیکٹ طریقے سے دین کو فالو کر سکوں گا تب میں کروں گا, ابھی نہیں میں کر سکتا. تو ان کو انہی ریلیکسیشنز کے بارے میں نا بار بار بتانا, ان کو ہائی لائٹ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آیت نمبر 185 کو دیکھیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جو اس میں نازل ہوا قرآن, ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی. تو رمضان کے مہینے کی جو اسپیشیلٹی ہے وہ کیا ہے, اس میں قرآن پاک نازل ہوا, اور اس میں کیا ہے ھدی للناس, اس کی گائیڈنس فار آل مین کائنڈ, سب لوگوں کے لیے, اور وہ بینات, اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی, فرقان. قرآن کے ساتھ جب آپ اٹیچ ہوں گے تو آپ کو چیزیں صحیح نظر آئیں گی, بلیک بلیک نظر آئے گا, وائٹ وائٹ نظر آئے گا. اسی لیے قرآن پاک کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ کیا کرتے ہیں ٹاپکس پڑھتے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں کہ بٹس اینڈ پیسز میں پڑھتے ہیں, اسارٹیڈ کوئی لیکچر سن لیتے ہیں. اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ جب ہمارے پاس پیچی انفارمیشن ہوتی ہے نا تو پھر اسی طرح کے ہم سوالات بھی بہت اٹھاتے ہیں. جب آپ کور ٹو کور قرآن کو پڑھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم سے ہمیں سمجھایا, ہمارا مائنڈ سیٹ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں. یعنی ایک ایک آیت کی پلیسنگ, اس میں ایک ایک لفظ کی پلیسنگ بھی بہت اپروپریٹ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہم تو ابھی ان اے وے ایک سپرفیشل لیئر سے اس کو سارے کو دیکھ رہے ہیں نا, لیکن اگر آپ کہیں پہ پراپر اسٹوڈنٹ بن کے پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ایک ورڈ کا انالیسس سکھاتے ہیں, وہ ان ڈیپتھ آپ پورا پڑھتے ہیں, آپ کو پھر اور زیادہ باریکی میں سمجھ آتا ہے. اسی طرح علماء, انہوں نے تو پوری پوری زندگیاں لگائی ہوئی ہیں. آپ سوچیں گے ان کی کتنی گہرائی ہے, کتنا نالج ہے, کتنا علم ہے, اور کتنا فرقان ہے. اسی فرقان کی وجہ سے تو وہ پھر ہمیں گائیڈ کرتے ہیں جہاں پہ ہم تنگ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم تو بالکل سپرفیشل لیئر پہ ہوتے ہیں نا. تو اگر کوئی ہمیں اسکالر بتاتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ بہت ریجڈ ہے بھائی, آئی کانٹ ڈو اٹ. آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ ابھی آپ نے اس کو گہرائی میں نہیں سمجھا. بٹ جتنا انسان ڈیپ جاتا ہے اس کو اتنی ڈیپتھ میں سمجھ آتا ہے کہ یہ کام کرنا کتنا ضروری ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ, تو جو کوئی حاضر ہو, موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں, بس وہ ضرور رکھے روزے اس میں. تو اس مہینے میں یہ نہیں کہ جی میرے ایگزامز ہیں تو میں روزے نہیں رکھ سکتی, ہائی میری جاب ہے تو مجھے تو ویکنس ہو جاتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے, ڈائٹنگ کرتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا, اس میں ہم بڑے پکے ہیں. لیکن ایسے معاملات میں ہمیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, مجھے تو عادت نہیں ہے رکھنے کی.
پھر کیا کہا گیا؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر دوبارہ یہ بات کی گئی، اور جو کوئی ہو مریض یا سفر پہ تو گنتی پوری کر لے ان دونوں کی بعد میں. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آپ مریض ہیں یا سفر میں ہیں تو اب آپ اس کو چھوڑ دیں. تو اب آپ دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پہلے یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، اور ہم نے بہت روزے چھوڑے ہیں جو اپنے منتھلی سائیکل کے چھوڑے ہیں، وہ سوچا کہ بھئی چھٹی کے. اسی طرح ہمیں یہ بھی باتیں اس طرح کی بتائی جاتی تھی کہ 12 بجے کے بعد اگر آپ کا منتھلی سائیکل شروع ہوا ہے تو وہ روزہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے، جبکہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپروکسیمیٹلی تھوڑے سے وہ کاؤنٹ کر کے کہ اگر ہم نے کہیں چھوڑے ہیں جتنے ایٹ لیسٹ ہمیں یاد ہیں، ہمیں نیت کر لینی چاہیے. اور جیسے جیسے ہر سال سردیاں آتی ہیں، وہ چھوٹے روزے ہوتے ہیں تب، تو وہ روزے مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم ہفتے میں 3 یا 4 بھی روزے رکھ لیں، یا آپ مسنون روزے رکھنا شروع کر دیں، مسنون روزے رکھتے جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ مکمل ہو جاتے ہیں. یہ فدیہ بھی دیتے ہیں آپ، اور ساتھ ساتھ نیت کر کے روزے بھی رکھتے ہیں. روزے تو رکھنے پڑیں گے آپ کو نا، انلیس جس وقت آپ کو احساس ہوا ہے اس وقت آپ کو کوئی ایسی بیماری ہوگی ہے کہ آپ ویسے ہی روزے نہیں رکھ پا رہے، وہ تو اور چیز ہو جاتی ہے نا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، بہت ہی خوبصورت بات ہے. چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی، اور نہیں چاہتا تمہارے ساتھ تنگی. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو آسان کرنا چاہتا ہے، ہمیں مشکلات سے بچانا چاہتا ہے. اور ساتھ کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تمہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم پورا ہمیں دیا ہوا ہے، اس سسٹم میں کیا آسانی ہے ہمارے لیے، کیا فائدہ ہے ہمارے لیے. ایک تو بیسک آسانی ہے، فلیکسیبلٹی ہے، اور ان فلیکسیبلٹی کو ہمیں جیسے میں نے پہلے کہا خوشی خوشی اختیار کرنا چاہیے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کاؤنٹ دیا ہے، جو ڈاکیومنٹڈ باتیں بتائی ہیں، پن پوائنٹڈ باتیں بتائی ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے. نمازیں ہماری پوری ہونی چاہیے. آج ہی مجھے ایک اسٹوڈنٹ پوچھ رہی تھی کہ عشاء کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کب تک پڑھنا چاہتی ہیں؟ کہتی ہیں اگر ہم فجر کے ساتھ پڑھ لیں. میں نے کہا کیوں فجر کے ساتھ پڑھیں نا؟ پھر کہتی ہیں اگر 1-2 بجے تک پڑھ لیں. میں نے کہا 1-2 بجے تک بھی کیوں پڑھیں؟ آج کل بتائیں نا کتنے بجے اذان ہو جاتی ہے، بہت جلدی ہو رہی ہے. تو جب آپ کے نماز کا وقت شروع ہو گیا آپ اسی وقت پڑھیں. چلیں آپ بہت ڈیلے کر دیتے ہیں 10:30 11 تک پڑھ لیں. ایک تو یہ نا کہ آپ کہیں سٹک تھے، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، میں نے کہا آپ کی ڈیوٹی کہیں تھی، کوئی پیشنٹ سیریس تھا، وہ تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن کچھ بھی نہیں آپ کے پاس تھا، آپ بس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہ اپنے انسٹا پہ تو سکرول کر رہے ہیں اور شارٹس پہ شارٹس دیکھ رہے ہیں، اور کوئی نیٹ فلکس پہ ایک ایسی آپ کی سیریز چل رہی ہے جس میں آپ پاز کا بٹن نہیں دبانا چاہ رہے ہیں، اور اس وجہ سے آپ ڈیلے کر رہے ہیں. تو وہ تو کوئی وجہ نہیں بنتی نا. تو میں نے کہا اس طرح نہیں آپ کر سکتے. آپ دیکھیں یوتھ ہمارا جو ہے نا وہ اس طرح کی وہ باتوں میں جاتا ہے اور اس طرح سے وہ ڈریگ کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہا گیا، اللہ کی شکر گزاری. تو اس کا مطلب ہے کہ جب انسان اس پراپر سسٹم کو فالو کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نمبر 1 اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اس کے اندر پھر گریٹیٹیوڈ آتا ہے، پھر شکر گزاری آتی ہے. ہمارے دور کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بچوں کو کہتے ہیں تمہارے اندر کوئی شکر نہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی ان کے اندر شکر نہیں، اتنی ناشکری کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بڑائی نہیں ہے نا. جب اللہ کی بڑائی آتی ہے نا تو پھر انسان وہ ہیوملٹی فیل کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں نے کیا کیا، اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ جو اللہ کا سسٹم ہے نا، ہم اس کے مطابق جب تمام معاملات کرتے ہیں پھر شکر گزاری آتی ہے، پھر آپ وہ تھرلی اس بات کو انجوائے بھی کرتے ہیں. نہیں تو آپ کے پاس اتنا سرپلس ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. آیت نمبر 186 کو دیکھیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں. کیونکہ رمضان میں ہم عبادت بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی بہت مانگ رہے ہوتے ہیں، قرآن بہت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تراویح ہے، قیام اللیل ہے، کھانا پینا تھوڑا کم کیا ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ ایک کیفیت ہوتی بھی یہی ہے نا، دعاؤں والی، دعائیں مانگنے والی. تو یہاں پہ اسی کا ذکر آ گیا کہ جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بتا دیجئے میں بہت قریب ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی درمیان میں وسیلے اس طرح کے نہیں چاہیے. وسیلہ ہماری نیکی کے کام ہے، وسیلہ جو ہمیں قرآن و سنت سے بتا دیا گیا کہ یہ کرو تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، وہ ہے وسیلہ. اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی خاص مقام پہ جا کے کوئی خاص چلا کاٹنا ہے، کوئی خاص ایکٹیویٹی کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ ہمارے قریب ہے. اللہ ہمارے بہت قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے مجھ سے.
یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو پھر ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہونا چاہیے میں نے اتنی دعائیں کی ہیں کچھ ہوا ہی نہیں، آپ کا کیا خیال ہے، میں کیا کروں؟ یہ مایوسی والی بات ہے. دعا کے معاملے میں ہمارا یہ ایٹیچیوڈ کبھی نہیں ہونا چاہیے. دعا کے معاملے میں ہماری فرم کنوکشن ہونی چاہیے کہ میں نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی. لیکن اس کی کیفیت کیا کیا ہو سکتی ہے جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے. نمبر 1، یا تو جو میں نے مانگا وہ فوراً مل گیا، اور جب ہمیں فوراً ملتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہائے ہائے کچھ اور ہی مانگ لیتی. یہ بھی ناشکری کی کیفیت ہے نا. پھر ہمیں اور بنڈل یاد آ جاتا ہے کہ مجھے تو یہ بھی چاہیے تھا. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا ہے نا اس پہ ملے گا، وہ چاہے 5 سال ہے، 10 سال ہے، 15 سال ہے. وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں بتایا گیا، بس ہم یقین رکھیں کہ وہ یہ دعا قبول ہوگی. جیسے آپ دیکھیں ہم کئی دفعہ اپنے بچوں کے لیے دعا اتنی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی حالت میں رکھے، وہ نماز پڑھیں. ہمیں اپنی زندگی میں نہیں نظر آتے بچے کام کرتے ہوئے. اللہ نے کیا پتا کوئی وقت ایسا رکھا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد وہ یہ کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں ایسے کہ انہوں نے 30 40 سال کچھ نہیں کیا اور پھر کر لی، یا ان کی نسلوں میں سے آگے کوئی آ جاتا ہے. تو دعا تو قبول ہونی ہے جب آپ نے اچھی دعا مانگی. پھر تیسری کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ کوئی ہماری زندگی میں مسئلہ آ رہا ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے ٹال دیتے ہیں، نیوٹرلائز کر دیتے ہیں. اب ہمیں یہ تو نہیں ٹینجیبلی نظر آ رہا نا کہ جی ہمارے اوپر یہ آفت آنے والی تھی، ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ اور مانگ رہے تھے، گھر مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے گھر تو نہیں دیا لیکن ایک بیماری ٹال دی. کوئی بھی ایسا سچویشن ہو سکتی ہے نا، ہم وہ بھی نہیں سمجھتے. تب بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اگر دعا مانگی ہے اور مجھے لگ رہا ہے ظاہری اسباب سے کہ وہ نہیں ہو رہا، تو ضرور کچھ نہ کچھ ایسی کیفیت. اور آخری کیفیت وہی تھی کہ آخرت میں وہاں جب ایک انسان کو بہت وہ اپنے نظر آئیں گے انعامات، اور وہ پوچھے گا یا اللہ میرے رب میں نے کیا کیا جو مجھے سب کچھ مل رہا ہے، تو اسے بتایا جائے گا دنیا میں جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی وہ تمہیں یہاں مل رہا ہے. اور اس وقت وہ انسان کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کچھ بھی نہ مجھے ملا ہوتا. تو یہاں سے یہ کیفیت ہے کہ یہ یاد رکھنا، یہ جو بات ہے نا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، بس ضرور وہ حکم مانے میرا، ولیؤمنوا بی، اور ضرور ایمان لائیں مجھ پر، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک تو یقین ہونا چاہیے. اگر آپ ہاف ہارٹیڈ دعا مانگ رہے ہیں پھر نہیں کام ہوگا آپ کا. یقین کی کیفیت کے ساتھ دعا، پھر خشوع اور خضوع اور عاجزی. یہ جو تھریٹننگ سٹائل ہے نا، اللہ تعالیٰ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر میں یہ نفل نہیں پڑھوں گی، پھر میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں گی، میں نے اتنی دعائیں مانگی میرا کام نہیں ہوا تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ریلیجیس اینی مور، نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. خشوع اور خضوع ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے جب ہم کسی سے مانگتے ہیں. پھر تکرار، بار 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 بار، تھکنا نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک بچہ آپ سے آئس کریم کھانا چاہتا ہے، کوئی ٹوائے لینا چاہتا ہے، کوئی فون لینا چاہتا ہے، یا اللہ وہ جان نہیں آپ کی چھوڑتا. اس پہ نا جیسے وہ باہر نہیں بیگرز مانگتے ہیں، مینٹل کر دیتے ہیں لیکن they don't stop، اور آپ کو دعائیں ہی دیے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو بات یہ تکرار، ہم کیوں تنگ ہو، ہمیں تو چاہیے. پھر اسی طرح سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا، اس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگے میں نہ دوں. اللہ کی شان ہے اتنی بڑی کہ ہمارا رب دیتا ہے. پھر حمد و ثنا، درود پڑھنا. پھر یہ کہ جامع کلمات کے ساتھ مانگنا. ہم کیا کرتے ہیں، وہی بات ہے اللہ تعالیٰ بس نا امتحان میں نمبر آ جائے، اللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں چاہیے. اگر یہ دعا قبول ہوگی پھر کچھ نہیں ملنے والا، اور فل سٹاپ ہم خود لگا رہے ہیں. ایک دفعہ میں ایک ورک شاپ کی اٹینڈ کری تھی تو انہوں نے ایک امیجنری سچویشن دی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ بینک ہے، آپ کو ایک بلینک چیک ملا ہے، آپ اس کو کتنا فل کریں گے؟ اچھا کسی نے کہا 10,000، کسی نے کہا 50 لاکھ، کسی نے کچھ کہا. ان کا بینک ہے پورا. تو انہوں نے کہا ہم نا اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے خزانوں میں، لیکن ہم کہتے نہیں بس یہ چاہیے، خود لمٹس لگا لیتے ہیں. تو یہ کہ جامع دعائیں، جامع کلمات وہ ہوتے ہیں جس میں وسعت ہو، جس میں خیر ہو. اور آپ کو بتاؤں بیسٹ اس کے لیے قرآنی اور مسنون دعائیں. اب وہ مانگیں اور وہیں سے آپ اپنے لیے آسانی، جیسے آپ اگر اپنے اسپاؤس کو دیکھیں، آپ کہتے ہیں نا اللہ کرے ان کی جو سیکٹری ہے نا وہ یہاں سے چلی جائے، مجھے اس سے بات کرتے نہ نظر آئیں. وہ سیکٹری چلی جائے گی، وہ کوئی اور آنٹی کسی اور دفتر کی آ کے ساتھ بیٹھ جائیں گی. لیکن اگر آپ مانگتے ہیں قرۃ اعین،
میری اولاد کو، میرے اسپاؤس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تو اللہ تعالیٰ ہر حساب سے آسانیاں پیدا کریں گے. پھر اللہ کا نام، اللہ کے جو نام ہیں، یا ودود، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، ناموں کو کھول کے پڑھیں اور اس کے مطابق مانگیں. پھر یہ کہ نیک اعمال کا وسیلہ، کہ میرے رب میں نے یہ نیکی کی، میرے رب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے رب بس مجھے دے دے، مجھے کچھ عطا کر دے، تو اس نیکی کو قبول فرما لے. میں جب بھی ینگسٹرز کو پڑھاتی ہوں تو میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا بچہ نہیں نا سن رہا تو میں نے کام نہیں چھوڑا. میں نا باقی کے بچوں کو جو سن رہے ہیں نا، میں ان کو بتا رہی ہوں میرے رب پلیز میرے بچوں کو بھی کوئی ان کے لیے بھی پیدا کر دے ایسا استاد جس کی وہ بات سن لیں اور وہ کام کر لیں. اور حلال روزی، حلال رزق ہونا چاہیے. تو ہم دعاؤں پہ بہت توجہ دیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 187 کو دیکھیں. احل لکم لیلۃ الصیام صیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے رات میں روزے کی رغبت کرنا اپنی بیویوں کی طرف. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ نا کہ جب یہ روزے تھے تو لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں ہمارا بالکل کوئی ہسبینڈ وائف کے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اور اس میں لوگوں نے غلطیاں بھی کی. بعد میں ان کو بتا دیا گیا کہ نہیں، جو رات کا وقت ہوتا ہے وہ تمہارے، یعنی کہ جو اب آپ افطاری کے بعد you and your spouse can have that relationship. Again آپ دیکھیں اس میں فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے جو ہمارے دین کی. اور پھر یہاں پہ کیا کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. ہسبینڈس کو نا یہ آیت بہت اچھی لگتی ہے، وہ بیویوں کو مار بھی لیتے ہیں، ڈانٹ بھی لیتے ہیں، تنگ بھی کر دیتے ہیں، ٹارچر بھی دے دیتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کیونکہ میں تمہارا لباس ہوں تو تم کسی کے سامنے یہ بات نہیں کرو گی. اور خواتین سال ہر سال ڈومیسٹک ابیوز میں رہتی ہیں، اور جب وہ آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے نا بڑی شرم آ رہی ہے کہ میں اپنا لباس خود آپ کے سامنے ایکسپوز کر رہی ہوں. تو ہمیں نا اس بات کو بھی سمجھنا ہے. مثلاً آپ کا لباس اگر کہیں سے پھٹا ہوگا، خراب ہوگا، تو آپ کیا اسے ٹھیک نہیں کرائیں گے، ریپیئر نہیں کرائیں گے؟ تو لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، لباس ہمیں تحفظ دیتا ہے، لباس ماحول موسمی اثرات سے بچاتا ہے، ماحول سے اور باتوں سے انسان کو جو ہے حفاظت دیتا ہے، پھر ہمیں مکمل کرتا ہے نا. وی فیل کمپلیٹ ود ڈریس. خوبصورتی ہے ہماری لباس کے ساتھ. میں نے ہمیشہ جب بھی اس آیت کو پڑھا نا تو اسی ریفرنس سے بس دیکھا کہ ایک ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے. لیکن ایک دفعہ مجھے ایک ٹاک دینی تھی کہیں پہ، اور اس میں مجھے ہسبینڈ وائف کے انٹیمیٹ ریلیشن شپ اور اس کے چیلنجز پہ بات کرنی تھی، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو بہت کم ٹچ کیا جاتا ہے. اسی کے بہت سارے انڈر ہینڈ ایشوز ہیں، اور اس پہ بات کرنا بے شرمی سمجھی جاتی، اس پہ بات ہی نہیں کی جاتی. تو میں نا ان آیات کو پڑھی تھی. آپ دیکھیں نا کہ رمضان کے بعد 187 میں شروع کیا ہو رہا ہے، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں یہ پارٹ آیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مطلب کیا ہے کہ اس ریلیشن شپ میں بھی اس کے جو تقاضے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہوں. آپ دیکھیں آج کل کتنی خواتین اتنے مسئلوں میں پڑی ہوئی ہیں، ہسبینڈ پورن ایڈکشن میں، وہ بیٹھتے ہیں اور بیوی کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں گے، اور نعوذ باللہ اس طرح کے، استغفر اللہ میں کہتی ہوں وہ سن کے بھی شرم آ جاتی ہے، یہ کام کریں گے. بیوی کسی کو بتا نہیں سکتی، یا ہسبینڈ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ بیوی کے پاس ہی نہیں آتا، وہ کسی کو بتا نہیں سکتی. اگر وہ کسی کو بتاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تم اتنی بے شرم ہو، تمہیں یہ چاہیے. اور میں اس پہ پوچھتی ہوں کہ مجھے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خواہشات، ڈیزائرز انسان کے اندر رکھی، کیا مرد کیا عورت، اور اس کو حلال صرف اس ریلیشن شپ میں کیا. شادی ہے ہی اس لیے، رخصتی اور نکاح میں فرق ہی یہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان معاملات میں ہمیشہ عورت کو ایک شٹ اپ کال دے کے چپ کرا دیا جاتا ہے. ہن لباس لکم، یعنی ایک اگر عورت کا کام ہے کہ وہ اپنے مرد کو سیٹسفائی کرے، تو مرد کا کیا کام ہے، وہ بھی کرے، وہ بھی اس عورت کا اس طرح سے خیال رکھے، وہ بھی اس کو شیٹر نہ کر دے. نہ دنیاوی حساب سے ہمارے جیسے باہر کے معاملات ہیں اور ریلیشن شپ ہیں باقی فیملی ممبرز کے سامنے، لیکن انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں بھی یہ کام نہ کرے. اور پھر کیا کہا گیا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. جان لیا اللہ نے بے شک تم خیانت کرتے اپنے نفسوں سے، تو وہ مہربان ہوا تم پر اور اس نے درگزر کیا تم سے. یہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا بیک گراؤنڈ کا. فالآن باشروہن، پس اب مباشرت کرو ان سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے. آپ امیجن کریں کہ ایک عرب بچہ ہے، لڑکا یا لڑکی 7-8 ایئرس کا،
جس کو یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، وہ قرآن ناظرہ پڑھ رہا ہے، اس کو یہ پورا ریلیشن شپ سمجھ آ رہا ہے یہاں اس سائڈ سے. ہاں، اور تھوڑا سا اگر وہ پوچھتا ہے تو ان کو بتانا بھی ہوگا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں. ہم کہتے بیٹا نہیں ہاسپٹل سے لائے ہیں، باسکٹ میں آئے ہیں. ابھی تک ہم وہی پرانی سٹوریز سنا رہے ہیں بچوں کو، اور پھر بچے کیا کر رہے ہیں ہمارے؟ خود جا کے ایکسپلور کر رہے ہیں. اور اب تو ایکسپلور کرنا بہت ہی آسان کام ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ایکسپلور کر رہے ہیں. میرے پاس کئی دفعہ کوئی اسکول کی مینجمنٹ یا کوئی نہ کوئی ٹیچرز پوچھتی ہیں کہ ایک بچہ ہے کلاس 2 کا، پریپ کا، اس کا بہت ہی اتنا ایسا بیہیویئر ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے کچھ دیکھا ہے یا کچھ ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہوئی ہے. تو اس میں 2 ہی ریزنز ہوتے ہیں، یا تو وہ اسکرین ان سپروائز یوز کر رہے ہیں، اور اکثر آپ دیکھیں کہ جیسے مدرز جاب پہ چلی جاتی ہیں اور وہ کوئی میڈ رکھتی ہیں تو وہ میڈ کو انٹرنیٹ ایکسیس دے دیتی ہیں کہ چلو یہ بزی رہے گی، وہ جو مرضی دیکھتی ہے، بچہ ساتھ بیٹھا دیکھ رہا ہے. ان اٹینڈڈ بچے کو فون دے دینا. پھر اسی طرح بہت سارے بچے ہمارے جو ہیں وہ سیکشولی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، ابیوزڈ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے مسئلے مسائل اتنے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ وہ جو لمٹس ہیں اس کے علاوہ کیسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اور پھر کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے دھاگا سفید سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت میں. تو یہ کیا تھا؟ جیسے ایک صحابی نے آ کے اس وقت پوچھا نا، یہ دھاگا کہاں سے ہوگا، سفید اور کالا دھاگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بتایا کہ نہیں، یہ جو ہے جو رات کی تاریکی ہے اور اس میں جب وہ فجر وہ لائٹ آتی ہے تو بالکل اس طرح دھاگے کی طرح ہوتا ہے. تو یہ اس وقت کی طرف اشارہ کیا گیا. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک. یعنی یہ پوری ٹائمنگز بتائے گئے. اس میں وہی بات ہے کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو نارملائز کیا گیا، کھانے پینے کو نارملائز کیا گیا، باقی معاملات کی وہ پوری سیٹنگ کی گئی. اور پھر وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں. تو جب اعتکاف کی حالت ہوگی تو پھر الگ پھر سیپریٹ ہو جائیں گے. وہ 10 دن آپ کے جو سیپریٹ گزریں گے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، تم ان کے قریب بھی نہ جانا. دیز آر دا باؤنڈریز، کلیئر باؤنڈریز، کلیئر رولنگز. ان کے قریب نہیں جانا، ان کے بارے میں نہیں بات چیت کرنا. مجھ سے آج ہی اسٹوڈنٹ ہی کسی نے پوچھا کہ ہم سورہ الکہف پڑھ رہے تھے کہ یہ کیوں ایسے ہوا اور یہ کیوں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کر رہے تھے. تو جب میں نے بتایا نا کہ وہ خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا، کہ انہوں نے کہا کہ بعد میں یہ والدین کے لیے ایک مشکل بنتا، تو انہوں نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو نیک اولاد دے دیتے نا، یہ کیوں کیا؟ یہ تو بڑا گروسم لگ رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مونوپلی کھیلیں، آپ اسکریبل کھیلیں، تو جو رولز ہوتے ہیں آپ اسی کے مطابق گیم کھیلتے ہیں نا. ہاں جی بالکل. تو میں نے کہا آپ کیوں کہتے ہیں یہ رول کیوں ہے، یہ رول کیوں ہے؟ تو میں نے کہا دیکھیے یہ جو پوری دنیا ہے نا اس وقت ہماری، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رول سیٹ کیے ہیں، جیسے کسی گیم کے رول سیٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی نا اس پوری گیم کو جو دنیا میں اسٹیبلش ہوئی ہوئی ہے ویسے ہی کھیلنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تبھی ہمیں وہ رزلٹ ملے گا. اگر ہم اپنی باتیں بیچ میں لائیں گے، ہم کہیں کہ جی اسکریبل میں یہ ہونا چاہیے، مونوپلی میں یہ ہونا چاہیے، فلاں گیم میں یہ ہونا چاہیے، گیم کا کچھ اور بن جائے گا، وہ پھر اس طرح سے نہیں ہم کھیل سکیں گے نا. ہم انجوائے اس لیے اس کو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو بنایا ہوا قانون ہے اس طرح انجوائے کریں. بالکل اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو اولاد دے دیتا، لیکن یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی چیز سکھانی تھی، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. وہ فوکس نہیں کریں گے تو ہم پھر پریشان رہیں گے. پھر یہاں پہ کہا گیا کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ کہ وہ بچ جائیں. اور پھر آیت نمبر 188 پہ ہم آتے ہیں. اب آپ دیکھیں اگلی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے. یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا، کہ انسان کس طرح سے اپنی مشکلات بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور مال کو باطل طریقے سے کھانے کے اتنے راستے ہیں. مثلا سود ہے، ٹھیک ہے، رشوت ہے، چوری ہے، جوا ہے، پھر شراب کا کاروبار ہے، لاٹری ہے، زنا کے اوپر اجرت، ایک زنا کرنا پھر اجرت لینا، کوئی بھی حرام کام ہے. اسی طرح گانے بجانے کی اجرت ہے. یہ تمام کیا ہے؟ مال کو باطل طریقے سے کھانا. اور بھی لمبی لسٹ ہے. اور پھر کیا کہا اس پہ؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ،
اور نہ تم پہنچاؤ انہیں طرف حکام کی لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ مالوں میں سے لوگوں کے ساتھ گناہ کے، حالانکہ تم ہو اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، ابھی اور رولنگز بھی ہیں انشاءاللہ ہم آگے ان کو پڑھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ قصاص سے لے کر ابھی تک جو ہم نے آج پڑھا ہے، اگر یہ پورا سسٹم پراپرلی رائج ہو جائے تو سوسائٹی کیسی ہوگی؟ پکی بات ہے، پیسفلی ہوگی یا اتنی کنزرویٹو ہوگی، اتنی سفوکیٹنگ ہوگی کہ یہاں پہ کوئی کام ہی نہ ہو سکے، گھر گھر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، زندگی ہوگی۔ لاز پراپرلی ہوں گے، لاز کے آگے سے جو اوبیڈینس ہوگی، اور جب لاز کی اوبیڈینس ہوگی تو لوگ پہلے سے محتاط ہوں گے، پریونٹیو اپروچ ہر جگہ بڑھ جائے گی، سکون ہوگا، گھر جو ہیں وہ اچھی طرح ہوں گے، لوگوں کو انسیکیورٹی نہیں ہوگی، لوگوں کو اپنا یہ جو ہم کہتے ہیں نا دارالاسلام چھوڑ کے دارالکفر میں نہیں جانا پڑے گا، جو ہم سارا دن دارالکفر کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ جی لا کے اوپر وہ پورا فالو کرتے ہیں، وہاں پہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ مین میڈ لاز ہیں۔ ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے قوانین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، کسی انسان کی ومز اور ڈیزائرز پہ نہیں آئے۔ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں قرآن کو خود پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر قرآن پڑھتے پڑھتے ہمیں آگے لوگوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں دیں گے اور بتائیں گے نہیں کہ یہ قوانین اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہم وہ پریشانیوں میں گھرے رہیں گے۔ آج کی آیات بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ لوگ ضرور ان کو تفسیر سے نا، کوئی بھی تفسیر ہے اس سے پڑھیں، تاکہ مزید جو آیات اور مزید جو اسکالرز کے ریفرنسز ہیں ان سے بات کو مزید واضح کریں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔